فرقان ماموں بڑے جہاندیدہ آدمی تھے۔ 60-62 سال کے ہوں گے، لیکن دیکھنے میں 50 سے زیادہ کے نہ لگتے تھے۔ کسرتی بدن کے مالک تھے، خوب چاق و چوبند تھے۔ وہ مشکل ہی سے بیمار ہوتے تھے۔ بیمار ہوتے تو کبھی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہ جاتے، ٹونے ٹوٹکوں سے اپنا علاج خود ہی کر لیتے۔ فرقان ماموں جگت ماموں تھے، کیا چھوٹا کیا بڑا سب انہیں ماموں کہتے تھے۔ چھوٹے بچے خیر انہیں کہتے ہی ماموں تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کے دادا بھی انہیں ماموں کہہ کر پکارتے تھے۔ فرقان ماموں مست ملنگ آدمی تھے، اپنے سے بڑوں کے ماموں کہنے پر ناراض نہ ہوتے تھے۔ وہ روز نماز کے پابند تھے، کچھ عملیات سے بھی واقف تھے، جھاڑ پونچھ بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ عملیات، یہ جھاڑ پونچھ صرف خاندان تک محدود تھی۔ کراچی کی ایک پر رونق مارکیٹ میں ان کے کپڑے کی دکان تھی، علی گڑھ میں ان کا تالوں کا کارخانہ تھا۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہاں بھی تالے بنانے کی کوشش شروع کی، لیکن کاریگروں کی عدم دستیابی کی بنا پر انہوں نے اپنا کارخانہ بند کر دیا اور کپڑے کی دکان کھول لی۔ کپڑے کی وہ دکان جو شروع میں ایک چھوٹی سی دکان پر مشتمل تھی، اب 4 دکانوں تک وسعت اختیار کر گئی تھی۔ نیک نیت آدمی تھے، اس لیے پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہر شخص کے دکھ سکھ میں کام آنا ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ خاندان کی کوئی تقریب ان کے بغیر پھیکی رہتی تھی۔ وہ باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے، بچوں میں بچے بن جاتے، بڑوں میں بڑے ہو جاتے۔ قصے کہانیاں انہیں بہت یاد تھے، جنہوں سے انہیں بچپن سے دلچسپی تھی۔ علی گڑھ میں جس گھر میں ان کا بچپن اور جوانی گزری تھی، اس گھر میں بھی اثر تھا۔ گرمیوں کے دن میں جب وہ کھلی چھت پر سونے کے لیے لیٹتے تو کبھی کبھی انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ سے ان کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ چاندنی راتوں میں خاص طور پر ایسا ہوتا۔ ایک دفعہ رات کو 2 بجے کے قریب انہوں نے پڑپڑاہٹ کی آواز سنی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ چھت سے اڑ کر گیا ہو۔ ان کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل تھا۔ گھر والوں کی رہائش زیادہ تر دوسری منزل پر تھی۔ نیچے والا گھر تقریباً خالی پڑا رہتا تھا۔ کوئی مہمان وغیرہ آ جاتا تو آباد ہوتا، یا کوئی ملنے جلنے والا آ جاتا تو کچھ دیر کے لیے بیٹھک کھل جاتی۔ ہاں، گرمیوں کے دنوں میں گھر والے دوپہر کو نیچے والے گھر میں آ جاتے، کیونکہ نیچے کا گھر علی گڑھ کی جھلسا دینے والی گرمی اور آگ لگا دینے والی لو میں گوشۂ عافیت سمجھا جاتا۔ اس سفید داڑھی والے آدمی کو فرقان ماموں نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ دوپہر کو سوتے سوتے اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ شخص ان کی پائنتی پہ بیٹھا نظر آتا۔ وہ کوئی لمبا چوڑا آدمی تھا، اندھیر کمرے میں وہ صاف نظر آتا تھا۔ اس کا سیدھا ہاتھ کندھے تک اٹھا ہوتا اور انگلیاں اس طرح مڑی ہوتی جیسے کوئی پنجہ لڑانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں نظر آتا تھا، خاموش بیٹھا ہوا، ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اسے دیکھ کر ماموں فرقان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ان میں بھاگنے یا چیخنے کی ہمت بھی نہ رہتی، جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ جب وہ پوری طرح جاگ جاتے، وہ آدمی ہمیشہ نیم غنودگی کی حالت میں نظر آتا تھا، تو وہ اٹھ کر فوراً کھڑکی کھولتے، روشنی ہوتے ہی وہاں کچھ نہ رہتا۔ اس پراسرار آدمی نے انہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس پراسرار آدمی کے علاوہ نیچے والے گھر میں انہیں چھوٹے چھوٹے آدمی بھی نظر آتے تھے۔ وہ رات کو اپنے والد کے کسی مہمان یا اپنے دوست کو بیٹھک میں بٹھانے کے لیے نیچے والے گھر میں جاتے تو کبھی کبھی انہیں اندھیرے میں وہ بونے بھی دکھائی دیتے جو انہیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتے۔ ان بونے آدمیوں کو انہوں نے کئی مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان بونوں نے بھی کبھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اب فرقان ماموں نے وتیرہ یہ بنا لیا تھا کہ انہیں اگر نیچے جا کر بیٹھک کھولنا ہوتی تو وہ نیچے والے گھر کا تالا کھول کر چند لمحے توقف کرتے، پھر دروازہ کھول کر اندر جاتے تاکہ وہ تالا کھولنے کی آواز سن کر ادھر ادھر چھپ جائیں۔ یہ گھر بہت پرانا تھا۔ یہ گھر فرقان ماموں کے دادا نے بنایا تھا۔ کہتے تھے اس زمانے میں دور تک کوئی آبادی نہ تھی، بس چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے۔ قریب ہی ایک قبرستان بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ رسل گنج کے اس علاقے پر آبادی ابھرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آبادی سارے کھیتوں کو نگل گئی، بس قبرستان باقی رہ گیا۔ فرقان ماموں کو اپنے والد کی بجائے اپنے دادا سے لگاؤ زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد سرکاری ملازم تھے اور زیادہ تر دوروں پر رہتے تھے، جبکہ دادا ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ہمہ وقت گھر پر ہوتے۔ دادا کو بھی فرقان ماموں سے بہت محبت تھی، وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے۔ گھر سے باہر جاتے تو فرقان ماموں ان کے ساتھ انگلی پکڑے چلے جا رہے ہیں، دادا انہیں اپنے سینے پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ ماموں فرقان نے قرآن شریف اپنے دادا سے ہی پڑھا تھا۔ ان کے دادا ریلوے میں گارڈ تھے۔ انہیں پیر و فقیروں سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے، گھر میں عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے رہے۔ کبھی گھر کے آنگن میں قوالیاں ہو رہی ہیں، کبھی وظیفے وظائف پڑھی جا رہے ہیں۔ فرقان ماموں کا بچپن اسی فضا میں گزرا۔ انہیں بھی وظیفے وظائف اور عملیات سے دلچسپی ہو گئی۔ فرقان ماموں کے دادا جنات کے بہت سے قصے سناتے تھے۔ انہی میں ایک قصہ دادی کا بھی تھا۔ یہ قصہ ان کی شادی سے پہلے کا تھا۔
شادی کے بعد بھی دادی پر کچھ عرصے اثر رہا، جسے دادا نے ایک مشہور عامل سے دور کروایا۔ ہوا یہ کہ گرمیوں کا زمانہ تھا، دادی چھت پر نہا رہی تھی کہ یکایک ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب آنکھوں کا اندھیرا دور ہوا تو انہوں نے اپنے سر پر لاکھوں کبوتر اڑتے دیکھے۔ یہ اتنی تعداد میں تھے کہ دوپہر ہونے کے باوجود سورج ان اڑتے کبوتروں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس منظر کی دہشت سے دادی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے خود کو چارپائی پر پایا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ وہ تو چھت پر نہا رہی تھیں۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے جسم کو دیکھا، وہاں کپڑے موجود تھے اور سامنے ان کی والدہ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دادی کو بتایا کہ جب تم بہت دیر تک اوپر سے نہا کر نہیں اتری تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے نیچے سے ہی تمہیں آوازیں دیں لیکن تم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہارا جواب نہ پا کر میں پریشان ہو گئی۔ جلدی سے بھاگی ہوئی اوپر آئی تو دیکھا کہ تم بے ہوش پڑی ہو۔ میں نے نیچے سے رقیہ اور سلطانہ کو آواز دی، ان کی مدد سے تمہاری حالت درست کی۔ پھر تمہیں کچھ ہوش آیا تو ہم تمہیں نیچے اتار لائے۔ نیچے آ کر تم پھر بھی ہوش ہو گئیں۔ اب تمہیں دوبارہ ہوش آیا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اوپر چھت پر جا کر نہ نہایا کرو، اور وہ بھی بھری دوپہر میں، لیکن تم باز ہی نہیں آتی۔ دادی نے اپنی والدہ کو ساری تفصیل بتا دی کہ نہاتے نہاتے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ کئی دنوں دادی ٹھیک رہیں، گھر والوں نے بھی اس واقعے کو بھلا دیا، لیکن پھر ایک دن اچانک ان کی حالت بگڑ گئی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا۔ دادی کے بال بہت لمبے اور ریشم کی طرح نرم تھے، ان کی چوٹی گھٹنوں کے نیچے لہراتی تھی۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے جب جھومنا شروع کیا تو ان کی چوٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ سر کی جنبش کے ساتھ ایک دائرے میں گھوم رہی تھی۔ پھر وہ چوٹی خود بخود کھلنا شروع ہوئی۔ چند منٹوں میں ان کے بال بالکل کھل گئے اور ان کا چہرہ بالوں سے ڈھک گیا، لیکن جھومنا ابھی تک جاری تھا۔ بچے خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ دادی کی چھوٹی بہن رفیقہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکی تھی۔ البتہ رفیقہ سے بڑی بہن سلطانہ کمرے میں ٹھہری رہی۔ دادی کی والدہ بھی موجود تھیں۔ اس وقت گھر پر کوئی مرد نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ کیا کرتا؟ جب دادی کو جھومتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ان کی والدہ آگے بڑھیں اور انہوں نے دادی کے قریب بیٹھ کر انہیں اپنے بازوؤں میں لینا چاہا تو دادی نے انہیں جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور غصے سے بولی، کیا کرتی ہے؟ الگ ہٹ، دیکھتی نہیں ہے کیا ہم آئے ہوئے ہیں؟ یہ دادی کی آواز نہ تھی، یہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ دادی کی آواز کے ساتھ شکل بھی بدل گئی تھی۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، منہ بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ دادی کے منہ سے جو مردانہ آواز سنی تو ان کی بہن سلطانہ اٹھ کر بھاگی۔ اب کمرے میں دادی کی والدہ رہ گئیں۔ تو بیٹھی یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو بھی جا، اور اس وقت تک اندر نہ آنا جب تک ہم یہاں ہیں۔ دادی نے غصے سے کہا۔ دادی کی والدہ نے دادی کا نام لے کر پکارا، کلثوم۔ اپنا نام سن کر دادی نے گردن گھما کر اپنی والدہ کو دیکھا اور ان کی شکل دیکھ کر والدہ کو پسینہ آ گیا۔ وہ دادی کی شکل نہ تھی، وہ جانے کس خبیث کی شکل تھی۔ دادی کی والدہ کو خوفزدہ دیکھ کر دادی نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا، جا بھیا جا، ہمیں اکیلا چھوڑ دے۔ دادی کی والدہ کو اگرچہ خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ تب دادی نے اپنی والدہ کی چوٹی پکڑی اور کھڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازے میں جا کر گریں۔ اس زمانے میں دادی جان دہان پان سی لڑکی تھیں، جبکہ ان کی والدہ بھاری بھرکم خاتون تھیں، لیکن دادی نے اپنی والدہ کو جس آسانی سے دروازے کی طرف دھکیلا تھا، اس سے ان کی بے پناہ طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ان کی والدہ کمرے سے دوسری بہنوں کو بلانے کے لیے نکلی تو دادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر لیا۔ دادی کی والدہ اور ان کی بہنوں نے بھتیرا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انہوں نے نہ کھولا۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی، کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر دادی نے 2-3 گھنٹے بعد دروازہ کھولا اور مسکراتی ہوئی باہر آئیں۔ والدہ نے جب ان سے پوچھا، کلثوم تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، اماں مجھے کیا ہونا ہے، میں تو کمرے میں سو رہی تھی۔ ارے تجھے کچھ یاد نہیں؟ دادی کی والدہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا آخر کچھ بتائیں تو۔ اپنی والدہ کی بات سن کر خود دادی بھی پریشان ہو گئیں۔ تو نے مجھے دھکا دیا تھا، اتنی جان تجھ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ اماں میں نے آپ کو دھکا دیا تھا؟ دادی الجھن میں پڑ گئیں۔ میں تمہیں دھکا دوں گی؟ گناہ کماؤں گی؟ تیری صورت بھی بدل گئی تھی، تیری آواز بھی مردانہ ہو گئی تھی۔ دادی کی اماں بولیں، نہیں اماں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تیری بندھی ہوئی چوٹی خود بخود کھل گئی تھی۔ دادی کی والدہ نے انکشاف کیا۔ یہ سن کر دادی نے اپنی چوٹی پیچھے سے آگے کی اور والدہ کو دکھا کر بولی، اماں یہ تو بندھی ہوئی ہے، تو نے بعد میں باندھ لی ہوگی۔ اماں یہ چوٹی میں نے صبح باندھی تھی، اس کے بعد میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، دادی نے بتایا۔ غرض دادی کو کچھ بھی یاد نہ تھا، ان پر کیا گزری تھی انہیں کچھ پتہ نہ تھا۔
बस फिर इसी तरह चलता रहा। दादी कुछ दिन ठीक रहती, फिर बैठे बैठे झूमने लगती और फिर गैर इरादी तौर पर इनसे जो हरकत सरजद होती वो होश में आने के बाद याद न रहती। एक दिन दादी चूल्हे के पास बैठी थीं कि बैठे बैठे झूमने लगीं। दादी की वालदा रोटी पकाने में मसरूफ़ थीं। उन्होंने दादी को जो झूमते देखा तो फ़ौरन रोटियां छोड़कर इन्हें चूल्हे के पास से उठाने लगीं। इन्हें खतरा था कि कहीं इनके बाल चूल्हे में आग की लपेट में ना आ जाएं। दादी की वालदा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दादी गुर्रा कर बोली, अपने गंदे हाथ परे रख, मालूम नहीं क्या वहाँ गए हैं। आप अंदर चलें जी। वालदा ने बड़े एहतराम के साथ कहा, कमरे में बैठें, यहाँ जल ना जाए। हमारे होते हुए इसे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। ए बुढ़िया, ये बता, क्या तू बीन सुनेगी? दादी ने मुस्कुराते हुए वालदा की तरफ देखा। हाँ सुनूंगी, क्यों नहीं सुनूंगी, लेकिन यहाँ तो कोई बीन नहीं है, दादी की अम्मा बोली। दादी ने वालदा का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, ये जो है। ये तो फुकनी है। अरे, तू क्या जाने ये क्या है? ला इधर दे मुझे। ये कहकर दादी ने अपनी वालदा से फुकनी छीन ली। फिर दादी ने इस फुकनी को दोनों हाथों में लेकर मुंह में दबा ली और जब फूंक मारी तो सफेरे की बीन की तरह बज उठी। दादी बहुत देर तक इस फुकनी को बीन बजाए बजाती रहीं। पूरा घर इकट्ठा हो गया। बीन की आवाज़ सुनकर पास पड़ोस के लोग भी आ गए, लेकिन उन्हें किसी की परवाह न थी। वो अपनी धुन में मगन बीन बजाए जा रही थीं। फिर 1 घंटे तक मुसलसल बीन बजाने के बाद वो थक कर ज़मीन पर लेट गईं और बेहोश हो गईं। जब 2 घंटे के बाद वो होश में आईं तो इन्हें कुछ याद न था। दादी की वालदा ने कहा भी, अरे कुलसूम, तूने बड़ी अच्छी बीन बजाई थी, ज़रा अब तो बजा कर दिखा। तो ये सुनकर दादी हंसने लगी। अम्मा, अब तुम भी मजाक करने लगी हो। दादी को क्या पता था कि अम्मा के दिल पर क्या बीत रही है। वो मजाक कर रही थी या मुस्कुराकर अपने आंसू पी रही थी। दादी की माँ को दादी की शादी की फिक्र खाई जा रही थी। दादा से इनका निकाह हो चुका था, सिर्फ रुखसती बाकी थी और रुखसती से पहले ही इन पर साया हो गया था। ये वालदैन के लिए ऐसा गम था जिसका कोई मदावा न था। दादी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती, 15-15 दिन तक इन पर कोई दौरा न पड़ता। ऐसा महसूस होता जैसे कभी इन पर कोई असर हुआ ही ना हो। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा वक्त आता कि दादी अपने आपे में न रहती और वो कर गुजरती जिसकी एक होशमंद इंसान से तवक्को नहीं की जा सकती। दादी के वालिद मुसलसल इनका इलाज करा रहे थे। जहाँ भी किसी पीर फ़कीर का पता चलता वो इसकी खिदमत में पहुँच जाते। इस रूहानी इलाज से इन्हें काफ़ी इफाक़ा हुआ। फिर दादा इन्हें रुखसत करा लाए। शादी के बाद इन पर कोई बड़ा दौरा न पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती गईं। दादी के वालिदैन ने दादी के बारे में कुछ न छुपाया था। एक एक बात बता दी थी, सारी रुदात सुना दी थी। इसलिए दादा ने इनका और ख्याल रखा और वो अपनी तरफ से भी इनका इलाज कराते रहे। नतीजा ये हुआ कि दादी 6 माह के अंदर अंदर बिल्कुल सेहतयाब हो गई। पर जब तक जिंदा रहीं इन पर किसी किस्म का असर ना हुआ। दादा हंसकर कहते, भाई अब तुम्हारी दादी पर असर कैसे बाकी रहता, वो एक बड़े जिन के ज़ेर साया जो आ गई थी। दादा जब भी ये दादी के असर की बात किसी को सुनाते तो दादी फ़ौरन उठकर चली जाती थी। दादी ने आज तक अपनी ज़बान से किसी को अपनी कहानी ना सुनाई थी। अगर कोई इनसे पूछता भी तो वो हंसकर टाल देती थी, लेकिन असल में खौफज़दा हो जाती थी। दादा की ज़िंदगी में ही दादी का इंतकाल हुआ। दादा तनहा हो गए। इनकी एक ही औलाद थी, यानी फुरकान मामू के वालिद, जो कि एक सरकारी अफसर थे और अमूमन दौरों पर रहते थे। जब दादा का इंतकाल हुआ तो फुरकान मामू की उम्र इस वक्त 14-15 साल होगी। दादा की मौत फुरकान मामू के लिए ज़हनी कर्ब का बाइस बनी। इन्हें महसूस हुआ जैसे इनका दादा ना मरा हो, बाप मर गया हो। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। स्टेशन पर स्टेशन गुजर रहे थे। अब लाहौर नज़दीक आ रहा था। फुरकान मामू की आंखों में यादों के दिए बुझने लगे थे। काले बिल्ली की आमद ने इन्हें ये वाक़या याद दिला दिया था। वो गहरी सोच में थे। इन्हें यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे आइंदा कुछ होने वाला है। जब गाड़ी लाहौर के स्टेशन पर रुकी तो वहाँ बारात के इस्तकबाल के लिए लोग मौजूद थे। स्टेशन के बाहर एक लंबी बस खड़ी थी। सब लोग आराम से बस में सवार हो गए और बस समनाबाद की तरफ रवाना हो गई। वो काला बिल्ला अचानक ही कहीं से निकला था और बस के चलते ही इसने छलांग लगाई थी और सीढ़ी के जरिए वो बस की छत पर पहुंच गया था और किसी को एहसास तक न था कि वो काला बिल्ला बस की छत पर आराम से लेटा इनके साथ सफ़र कर रहा है। समनाबाद पहुंचकर जब बस एक घर के सामने रुकी तो बारातियों के उतरने से पहले इस काले बिल्ले ने बस की छत से दीवार पर छलांग लगाई और दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। बारात के लिए एक पूरा मकान खाली करा लिया गया था। इस मकान के बराबर ही दुल्हन का घर था। बारात में आने वाली ख़वातीन के लिए दुल्हन वाले घर में एक बड़ा कमरा मखसूस कर दिया गया था। वैसे भी ये घर अकबर की अम्मी के लिए नया न था। अकबर की जिस लड़की से शादी हो रही थी वो इनकी बहन की लड़की थी। इन लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता था।
अकबर ने नीलम को और नीलम ने अकबर को देख रखा था। अकबर नीलम को नीलम परी कहता था और नीलम थी भी ऐसी ही। वो किसी परी की तरह हसीन थी। उसके सहर अंगेज हुस्न से मुतासिर होकर ख़ानदान के कई लड़के इसको हासिल करना चाहते थे, लेकिन नीलम अकबर के खाते में लिखी गई थी, इसलिए अकबर इसे लेने आ पहुंचा था। असर के वक्त निकाह से पहले जब अकबर की अम्मी से बरी देने को कहा गया था तो उन्होंने राशदा को आवाज़ दी, राशदा ज़रा बरी वाला सूटकेस उठा लाओ। जी अच्छा अम्मी। राशदा ने दीवार से लगा हुआ सूटकेस अपनी अम्मी के सामने ला रखा। अम्मी ने अपने पर्स से चाबियां निकाली और सूटकेस खोलने लगी। अभी उन्होंने सूटकेस का ढक्कन उठाया ही था कि एकदम उन्हें चक्कर सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। बरी वाले सूटकेस का ढक्कन उठाते ही राशदा की अम्मी को जो चक्कर आया था वो सिर्फ उन्हीं को नहीं आया था, बल्कि उस वक्त कमरे में जितनी भी ख़वातीन मौजूद थीं सभी का यह हश्र हुआ था। सब ने जल्दी जल्दी अपनी नाकों पर दुपट्टे रख लिए थे। राशदा का बुरा हाल था। इसे ना सिर्फ चक्कर आया था बल्कि एकदम जी मतला उठा था। वो आऊ आऊ करती बाथरूम की तरफ भागी थी और वहाँ इसकी सारी आंतें सिमट कर हलक में आ गई थीं। राशदा को बदबू की बर्दाश्त न थी। ज़रा सी बदबू इसका दिमाग उलट देती थी। यही वजह थी कि वो हर वक्त परफ्यूम में नहाई रहती थी। सूटकेस से बरामद होने वाली बदबू ऐसी थी कि उसने दिमाग में घुसकर नसों तक को जला दिया था। सूटकेस में मौजूद बरी के जोड़ों की हालत बुरी थी। वो सब गलाजत में लथड़े हुए थे। इन जोड़ों को हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई इनकी तरफ देख भी नहीं सकता था। बदबू इतनी शदीद थी कि अब कमरे में मौजूद दूसरी खवातीन को भी उबकाइयाँ आना शुरू हो गई थीं। कमरे से सारी खवातीन भाग गई थीं, लेकिन राशदा की अम्मी मौजूद थीं। उन्होंने बदबू से बचने के लिए अपने मुंह पर अच्छी तरह दुपट्टा बांध लिया था, लेकिन बदबू थी कि फिर भी घुसी चली आ रही थी। राशदा की अम्मी बहुत परेशान थीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बंद सूटकेस में ये गलाजत कहाँ से भर गई। अम्मी ने चुटकी से उठाकर सारे जोड़ों को देख डाला। एक जोड़ा भी साफ न था। नीचे तक हर जोड़ा गलाजत से भरा हुआ था। फिर उन्होंने जेवरात के डब्बे निकाले, उन्हें खोलकर देखा, उनका भी वही हाल था। अंदर गलाजत भरी हुई थी। बरी के जोड़ों और जेवरात का ये हश्र देखकर राशिदा की अम्मी सदमे से दो चार थीं। ये कितनी अजीब बात हुई थी। सूटकेस में किसने गलाजत भर दी थी? ये बात इनकी समझ से बालातर थी। अचानक कमरे में मियाओं की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी ने लपक कर देखा तो एक काला बिल्ला अलमारी के पीछे से निकल रहा था। वो बाहर निकला। उसने अपने अगले पाँवों पर झुककर एक जोरदार अंगड़ाई ली और अम्मी की तरफ देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। राशिदा की अम्मी इस वक्त कमरे में बिल्कुल तन्हा थीं। वो बड़ी मजबूत आसाब की मालिक थीं, लेकिन इस काले बिल्ले की आंखों में जाने क्या बात थी कि उन्हें अपने हाथ पांव ठंडे महसूस होते मालूम हुए। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गईं। राशिदा, ए राशिदा! उन्होंने कमरे से बाहर आकर आवाज़ दी। राशिदा अभी तक बाथरूम में थी। वो अम्मी की आवाज़ सुनकर भागी हुई आई। जी अम्मी। उसने अपनी नाक पर दुपट्टा अच्छी तरह लपेटते हुए कहा, जा अपने अब्बू और फुरकान मामू को बुला ला। अम्मी ने परेशान लहजे में कहा। बारात बराबर वाले मकान में ठहरी हुई थी। निकाह का वक्त करीब था, लिहाजा सब तैयार होने में लगे हुए थे। राशिदा के अब्बू बाबर अली ने अपनी बेटी को इस तरह बदहवासी से कमरे में आते देखा तो वो परेशान हो गए। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? अब्बू आपको अम्मी बुला रही हैं, जल्दी चलें। फिर राशिदा ने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई मगर मामू फुरकान नज़र न आए। अब्बू, मामू कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, शायद बाथरूम। अभी बाबर अली इतना ही कह पाए थे कि मामू फुरकान बाथरूम से बाहर निकल आए। लो, वो आ गए। खैरियत? मामू फुरकान ने पूछा। मामू खैरियत नहीं, अम्मी ने आपको और अब्बू को बुलाया है, जल्दी चलें। राशिदा ने घबरा कर कहा। क्यों बुलाया है? मामू फुरकान ने अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए पूछा। बरी के जोड़ों का सत्यानाश लग गया है। सूटकेस गलाजत से भरा हुआ है। ये कहकर राशिदा ने फौरन अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। अरे! मामू फुरकान चौंक पड़े। आओ बाबर, जल्दी चलो। ये लोग तेज़ी से बाहर निकले। राशिदा की अम्मी साबरा गेट पर ही खड़ी थीं। वो शायद सदमे से दो चार थीं। इनकी आंखों में आंसू भरे थे। सदमे की बात भी थी। निकाह का वक्त सर पर था और इतनी मेहनत और प्यार से बनाई हुई बरी का नास लग गया था। सूटकेस कहाँ है? बाबर अली ने पूछा। ऐसा कैसे हो गया? वो अंदर है, कमरे में। साबरा ने अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं ये गलाजत इसमें कहाँ से आई। आओ देखते हैं, तुम परेशान मत हो। मामू फुरकान ने साबरा के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मैंने इतनी मेहनत से बरी तैयार की थी, इतने शौक से एक एक जोड़ा बनाया था। साबरा ने हाथ मलते हुए कहा। सब बर्बाद हो गया। जिस कमरे में सूटकेस था वहाँ कोई न था।
اس واقعے نے گھر کی تمام خواتین کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ماموں فرقان نے آگے قدم بڑھائے۔ ان کے پیچھے بابر علی تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بدبو کا ایک تیز بھپکا آیا، حالانکہ سوٹ کیس بند تھا۔ ماموں فرقان نے فوراً اپنا سانس روک لیا اور تیزی سے ناک پر رومال رکھ لیا۔ بابر علی کا بھی وہی حال تھا، وہ بھی اپنی ناک رومال سے ڈھک چکے تھے۔ صابرہ کمرے میں نہ آئی تھیں، وہ دروازے پر کھڑی تھیں۔ ماموں فرقان نے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی بدبو کا طوفان اٹھا۔ ناک پر رومال ہونے کے باوجود فرقان کو اپنے دماغ کی نسیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غلاظت کو دیکھ کر ان کا جی متلا اٹھا۔ انہوں نے فوراً سوٹ کیس بند کر دیا۔ پھر وہ سوٹ کیس کو کھینچ کر باہر صحن میں لے آئے۔ صحن میں ایک باتھ روم تھا۔ انہوں نے سوٹ کیس اس کے دروازے میں کھسکا دیا۔ گھر میں کوئی پانی کا پائپ نہیں؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ پاس کھڑی صابرہ نے اپنی بہن واجدہ کی طرف دیکھا تو وہ فوراً بولی، جی ہے، ذرا لائیں۔ ماموں فرقان نے کہا۔ پائپ آنے کے بعد انہوں نے صحن میں لگے نلکے میں لگایا اور نلکا کھول کر دیکھا۔ پانی بڑے پریشر سے آ رہا تھا۔ پائپ سے خاصی موٹی دھار برآمد ہوئی۔ ماموں کیا کرنا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ غلاظت دھونی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ماموں اب ٹھہرے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، اس مرتبہ واجدہ نے کہا اور اندر چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد ایک ملازمہ باہر آئی۔ اس نے دوپٹے کو اچھی طرح ڈھانٹا باندھ کر باندھا ہوا تھا۔ ماموں نے بھی ایک بڑا کپڑا لے کر اپنا منہ اچھی طرح ڈھانٹا باندھ لیا۔ اب چہرے پر صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ماموں فرقان نے پائپ لے کر کپڑوں پر پانی کی موٹی دھار ڈالنی شروع کر دی۔ ملازمہ ایک ایک جوڑا باہر نکالتی گئی۔ ان کھلے جوڑوں سے اس قدر شدید بدبو اٹھ رہی تھی کہ پاس پڑوس کے مکین بھی پریشان ہو کر باہر آ گئے تھے اور حیران پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ کپڑوں سے جب اچھی طرح غلاظت دور ہو گئی تو ان کپڑوں کو صرف کے پانی میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد زیورات کے ڈبوں کو بھی اسی طرح پانی سے دھویا گیا۔ نکاح جو عصر کے بعد ہونے والا تھا، اسے ملتوی کر کے عشاء کے بعد رکھا گیا۔ نکاح کے جوڑے کو جلدی جلدی استری سے سکھانے کی کوشش کی گئی۔ جوڑا تو سوکھ گیا، لیکن اس میں سے بدبو نہ گئی۔ اس صورتحال نے پھر گھر والوں کو پریشان کر دیا۔ ماموں فرقان نے مشورہ دیا کہ کسی اچھے ڈرائی کلینر سے جوڑا ارجنٹ ڈرائی کلین کروا لیا جائے۔ نکاح تو عشاء تک ملتوی کر دیا تھا، ابھی وقت تھا۔ ایک بندے کو گاڑی پر شہر کے ایک بڑے ڈرائی کلینر تک بھگایا گیا۔ وہ 1 گھنٹے میں کپڑے واپس لے کر آیا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ کپڑوں سے اب بھی ہلکی ہلکی بدبو آ رہی تھی۔ زیورات کا بھی یہی حال تھا۔ انہیں اچھی طرح صرف میں دھونے کے باوجود ان کی بدبو نہ نکلی تھی۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کی بدبو تھی۔ اب کیا کریں؟ صابرہ نے بابر علی سے کہا۔ جوڑا اس قابل ہے کہ اسے پہنا جائے اور نہ زیورات۔ ویسے واجدہ کہہ رہی تھی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نیلم کے پاس بہت جوڑے ہیں، ان میں سے کوئی پہن لے گی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابر علی نے کہا۔ کیوں ماموں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے خیال سے متفق ہوں، دلہن کو ہمارے یہاں کا جوڑا پہننا چاہیے، ماموں فرقان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی نیا جوڑا کیسے بن جائے گا؟ بابر علی نے ماموں فرقان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آج کل بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے، یہ ہمارے وقتوں کا زمانہ نہیں کہ مہینوں شادی کی تیاریاں کرنی پڑتی تھیں، اب تو 4 دن میں شادی کی پوری تیاری ہو سکتی ہے، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بازار سے جا کر ایک جوڑا اور زیورات کا ایک سیٹ خرید کر لاتے ہیں، بابر علی نے کہا۔ کیوں صابرہ، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ پیسوں کا مسئلہ ہوگا، صابرہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، میرے پاس پیسے بہت ہیں، ماموں فرقان نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان تقریباً تیار ہی تھے، بس دوسرے مکان میں جا کر انہوں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنے سوٹ کیس میں سے مزید پیسے نکال کر جیب میں رکھ لیے۔ اس وقت ان کی جیب میں اچھے خاصے پیسے تھے۔ 10,000 صابرہ نے اپنے پرس میں رکھ لیے تھے۔ جب واجدہ اور ان کے شوہر کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بری کے جوڑے اور زیور خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں تو انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن بابر علی اور فرقان ماموں نہیں مانے اور وہ فوراً گاڑی لے کر انارکلی کی طرف چل دیے۔ اکبر کو جب یہ معلوم ہوا کہ بری کے جوڑوں اور زیورات کا کیا حشر ہوا ہے تو وہ پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سوٹ کیس میں غلاظت کس نے بھر دی؟ یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو گیا۔ پھر اسے فکر ہوئی کہ اب بری کے جوڑوں کا کیا ہوگا۔ پھر اسے کسی نے بتایا کہ ماموں فرقان تمہارے امی ابو کو لے کر انارکلی گئے ہیں بری کا جوڑا اور زیورات لینے، تو اس کی کچھ جان میں جان آئی، ورنہ اسے تو شادی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ بری کے بغیر کیسے ہوتی شادی؟ گاڑی سمن آباد سے نکلی تو ماموں فرقان جو اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے مڑ کر بابر علی سے مخاطب ہوئے۔ بھائی بابر، تمہاری بیوی تو جنات پر یقین رکھتی نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی توہم پرست کہتی ہے، لیکن تم اب بتاؤ یہ کہ یہ غلاظت سوٹ کیس میں کہاں سے آئی؟
پچھلی سیٹ پر بابر علی کے ساتھ صابرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماموں فرقان کی بات سن کر اس نے کہا، ماموں فرقان، میں تو چکرا کر رہ گئی ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، عقل گم کرنے والے واقعات پے در پے کیوں ہو رہے ہیں؟ صابرہ، تم نے ٹرین میں کالے بلے کو دیکھا تھا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ جی دیکھا تھا، صابرہ نے جواب دیا۔ تمہیں اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوا؟ مجھے اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک کالا بلہ ہے، صابرہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ کالا بلہ تمہارے اکبر کے کندھے پر کودا تھا، ماموں فرقان نے بتایا۔ اچھا پھر؟ تمہارے بیٹے نے اس کا وزن ایک گدھے کے برابر محسوس کیا تھا۔ میں اسی وقت کھٹک گیا تھا، لیکن میں نے اکبر سے کچھ نہیں کہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ صابرہ نے بغیر پریشان ہوئے پوچھا۔ وہ کالا بلہ محض کالا بلہ نہ تھا، کچھ اور تھا، ماموں فرقان نے کہا۔ وہ کالا بلہ تو مجھے گھر میں بھی نظر آیا تھا، وہ اس وقت الماری کے پیچھے سے نکل کر کمرے کے باہر چلا گیا تھا جب میں نے سوٹ کیس کھولا تھا، صابرہ نے بتایا۔ اب کچھ یقین آیا؟ ماموں فرقان بولے۔ ڈر تو مجھے لگا تھا اسے دیکھ کر، خاص کر اس کی سرخ آنکھوں میں کچھ تھا، لیکن پھر وہ میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ لیکن ماموں فرقان، وہ بلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بلہ نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اب کیا ہے اس کے بارے میں صحیح طور پر کچھ نہیں بتا سکتا، ایک آدھ بار اسے دیکھ ہی لوں پھر کچھ بتا سکوں گا۔ کیا آج کے زمانے میں بھی بھوت پریت ہوتے ہیں؟ اس مرتبہ ڈرائیور بولا، اس کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا۔ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے جی۔ بھائی، بھوت پریت کا تو مجھے نہیں پتا، میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن جن ضرور ہوتے ہیں، ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میں نے خود جن دیکھے ہیں، ماموں فرقان نے ڈرائیور کو بتایا۔ ہیں جی، آپ نے؟ ڈرائیور ایک دم پریشان ہو گیا، اس کی گھبراہٹ میں ایک سائیکل والا لپیٹ میں آتے آتے رہ گیا۔ کیا کرتے ہو، وہ گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤ، صابرہ نے اسے پیچھے سے ڈانٹا۔ ماموں فرقان، خدا کے واسطے اسے جنات کے واقعات سنانے نہ بیٹھ جانا، ورنہ اس کا ضرور ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ سن کر ماموں فرقان نے قہقہہ لگایا اور خاموش ہو گئے۔ ڈرائیور انہیں اسی طرح منہ موڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے انہوں نے جن نہ دیکھے ہوں بلکہ وہ خود جن ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بازار آ گیا اور وہ لوگ انارکلی کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے اور سیلز مین سے بری کا جوڑا دکھانے کو کہا۔ سیلز مین نے جلدی جلدی ان کے سامنے کئی جوڑے رکھ دیے۔ ایک جوڑا صابرہ کو پسند آ گیا، اس نے تھوڑا بھاؤ تاؤ کیا اور اس کی قیمت طے کر کے پیکنگ کے لیے کہہ دیا۔ پھر جب کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ صابرہ نے جلدی جلدی پرس کی تمام جیبیں دیکھ ڈالیں، لیکن بے سود، اس کی آنکھوں میں اندھیرا اترنے لگا۔ گھر سے چلتے ہوئے اس نے 10,000 روپے پرس میں ڈالے تھے، لیکن اب پرس 10,000 تو بڑی بات ہے 10 روپے بھی نہ تھے، اس کا پرس خالی پڑا تھا۔ صابرہ کو پریشان دیکھ کر ماموں فرقان آگے بڑھے اور صابرہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ ماموں، پرس میں سے پیسے غائب ہیں، صابرہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں تم جلدی جلدی میں پیسے گھر پر ہی چھوڑ آئیں، فرقان ماموں نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں ماموں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیسے میں نے پرس میں رکھے تھے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، فی الحال میں رقم ادا کیے دیتا ہوں، ماموں فرقان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم پیسے گھر بھول آئی ہو۔ یہ کہتے کہتے فرقان ماموں کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ انہوں نے گھبرا کر جیب سے ہاتھ باہر نکالا اور پھر ایک ایک کر کے تمام جیبیں چھان ماری، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، ان کی جیب سے بھی سارے پیسے غائب تھے۔ بری کا جوڑا کاؤنٹر پر پیک رکھا رہ گیا۔ وہ تینوں دکاندار سے معذرت کر کے باہر آ گئے۔ صابرہ نے واپس آتے ہوئے اپنے پرس کو بار بار ٹٹولا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بھی اپنی جیبیں دیکھنے کے لیے کہا۔ بابر علی نے بھی اپنی جیبیں کھنگال ڈالی، لیکن رقم برآمد نہ ہوئی۔ صابرہ بہت پریشان تھی، اس کا نقصان پر نقصان ہوا جا رہا تھا۔ ابھی بری کے جوڑوں اور زیورات کا ستیہ ناش ہوا تھا کہ اس کے بعد فوراً 10,000 روپے کی چپت لگ گئی۔ یہ پیسے کہاں غائب ہو گئے تھے، کیسے غائب ہو گئے تھے، کسی کی عقل کام نہ کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ سمن آباد واپس پہنچے اور منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوئے تو واجدہ تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے صابرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا صابرہ، خیر تو ہے؟ خیر کہاں، سارے پیسے غائب ہو گئے، صابرہ نے پھر واقعے کی تفصیل بتائی۔ حیرت ہے، واجدہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر غم نہ کرو، نیلم کے پاس 30-40 جوڑے ہیں، 15-20 سلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، وہ ہم بری کا جوڑا سمجھ کر پہنا دیں گے، تم اپنا دل نہ دکھاؤ۔ اچھا، صابرہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ اب اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ جوڑے کا مسئلہ حل ہوا تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نکاح کا وقت ہوا تو ایک بندہ نکاح خواں کو لینے گیا۔ عین اس وقت جب سب لوگ قاضی کا انتظار کر رہے تھے، وہ شخص جو نکاح خواں کو لینے گیا تھا مایوس ہو کر شامیانے میں داخل ہوا۔
نیلم کے والد نے اس شخص کو تنہا دیکھ کر پوچھا، کہاں ہے قاضی صاحب؟ وہ تو نہیں آ سکیں گے جی، انہوں نے معذرت کر لی ہے، انہیں 104 درجے کا بخار ہے۔ اس نے نیلم کے والد فیاض حسین کو بتایا۔ انہیں بھی آج ہی بخار ہونا تھا؟ فیاض حسین نے غصے سے کہا۔ پھر ایمرجنسی میں ایک اور نکاح خواہ کا انتظام کیا گیا۔ جیسے تیسے ہانپتے کانپتے دوسرے قاضی صاحب آئے، اسٹیج پر چڑھ کر انہوں نے کاغذات کھولے، نکاح کے رجسٹر پر ضروری اندراج کیا۔ اندراج کرتے ہوئے بار بار ان کا ہاتھ رک جاتا اور وہ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو ان کی توجہ بٹا رہی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ اندراج کرتے کرتے کس کو گردن اٹھا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ خدا خدا کر کے اندراج پورا ہوا، تب قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا۔ ادھر ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر وہ شامیانے میں داخل ہوا اور اچھل کر سٹیج پر چڑھا۔ پھر وہ خاموشی سے صوفے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی صوفے پر اکبر صحرا باندھے بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں اور اس کے پاؤں کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ تھا۔ قاضی صاحب نے ایک جھرجھری سی لی، انہیں اچانک ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے دلہا کے سامنے ایجاب و قبول کیے، لڑکی کا نام، ولدیت اور مہر وغیرہ دہرائی، مگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے نیلم کے والد کا نام فیاض حسین کی بجائے سرفراز حسین کہا۔ پھر ہر بار وہ غلطی کرنے لگے، کبھی لڑکی کا نام بھول جاتے، کبھی مہر کی رقم غلط بتاتے۔ بار بار غلطی کرنے پر وہ خود شرمندہ ہو رہے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ رجسٹر میں دیکھ کر قواعد بول رہے تھے، لیکن آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں وہ زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب پریشان ہو رہے تھے۔ نیلم کے والد فیاض حسین کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ پھر خدا خدا کر کے ایجاب و قبول مکمل ہوا۔ اکبر نے سر اٹھایا اور شامیانے میں مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ لوگ دلہا سے گلے ملنے اور مبارکباد دینے اسٹیج پر آنے لگے۔ وہ جو صوفے کے نیچے بیٹھا تھا وہاں سے نکلا، اسٹیج سے کودا، اس نے منہ ڈال کر قنات اٹھائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ قاضی کی بڑی عجیب حالت تھی، ان کے جسم میں کپ کپی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا، نکاح پڑھایا، اپنے پیسے وصول کیے اور ہانپتے کانپتے شامیانے سے نکل گئے۔ نکاح کے بعد بارات نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد دلہن رخصت ہوئی۔ وہ رخصت ہو کر برابر والے مکان میں آ گئی، اس مکان میں جہاں بارات ٹھہری تھی۔ اس مکان کے ایک کمرے کو دلہا دلہن کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سجایا گیا تھا، گلاب کے تازہ پھولوں سے خوب مہکایا گیا تھا۔ صابرہ اور واجدہ دلہن کے پاس بیٹھی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ آج دن بھر جو بیتی تھی اس کی روداد صابرہ بتا رہی تھی۔ نیلم ان کے پیچھے خاموش بیٹھی تھی، وہ یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ ادھر دوسرے کمرے میں فرقان ماموں بابر علی اور فیاض کے سامنے بیٹھے تھے۔ اکبر اپنے خاندان کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تیسرے کمرے میں بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ فرقان ماموں نے کھانا کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، پیٹ پر کسی ہوئی پینٹ انہیں پریشان کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کپڑے تبدیل کر کے ذرا ایزی ہوا جائے۔ بابر، میں کپڑے بدل کر ابھی آیا، فرقان ماموں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، بابر علی نے کہا۔ فرقان ماموں نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکایا۔ کوٹ کو ہینگر پر لٹکاتے ہوئے ان کی نظر اندرونی جیب پر پڑی۔ اس جیب میں انہیں کچھ نوٹ رکھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی پوری گڈی موجود تھی۔ ماموں فرقان نے جلدی جلدی نوٹ گنے، پیسے پورے تھے۔ ارے بابر، کمال ہو گیا، ماموں فرقان نے دور ہی سے آواز لگائی۔ کیا ہوا ماموں؟ بابر علی نے چونک کر کہا۔ بابر، پیسے تو یہ رہے۔ ماموں فرقان نے قریب آ کر نوٹ دکھائے۔ یہ کہاں سے ملے؟ بابر علی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ کوٹ کی جیب میں، فرقان ماموں نے بتایا۔ ماموں، اسی کوٹ کی جیب میں سے جو آپ نے ابھی پہن رکھا تھا؟ بابر علی نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اسی کوٹ کی جیب سے، فرقان ماموں نے اثبات میں گردن ہلائی۔ بازار جاتے ہوئے میں نے کوٹ کی اسی جیب میں پیسے رکھے تھے اور اب اسی جیب سے ملے ہیں۔ دکان پر تو میں نے ساری جیبیں ٹٹول ڈالی تھی مگر پیسوں کا پتہ نہ تھا۔ ماموں فرقان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابر علی کی پیشانی فکر آلود ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ماموں فرقان نے گہرا سانس لیا، پھر کچھ سوچ کر بولے۔ صابرہ کہاں ہے؟ وہ دلہن والے کمرے میں ہے، کسی نے بتایا۔ تب ماموں فرقان حجلہ عروسی کی طرف آئے اور دروازے پر رک کر آواز دی۔ صابرہ؟ جی آئی ماموں۔ صابرہ کی اندر سے آواز آئی، پھر وہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ جی ماموں، آپ اندر آ جائیں، آپ سے کیا پردہ؟ صابرہ، تمہارا پرس کہاں ہے؟ ماموں نے کہا۔ اندر کمرے میں ہے۔ صابرہ نے ماموں فرقان کا چہرہ غور سے دیکھ کر کہا۔ ذرا اٹھا کر لانا، ماموں فرقان نے کہا۔ اچھا، میں لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر صابرہ اندر چلی گئی، پھر فوراً ہی واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرس تھا۔
یہ رہا ماموں، کیا کرنا ہے؟ ذرا اسے کھول کر تو دیکھو، ماموں فرقان نے کہا۔ خالی پرس کو کیا کھول کر دیکھنا؟ صابرہ نے پرس کی زپ کھولی۔ زپ کھولتے ہی اس کی خوشی سے چیخ نکل گئی، ارے ماموں پیسے! اس میں تو پیسے موجود ہیں۔ صابرہ نے جلدی سے پیسے نکال کر انہیں گنا، پورے 10,000 تھے۔ ماموں پورے 10,000 ہیں! صابرہ خوشی سے چیخی، لیکن یہ فرقان ماموں اب وہاں موجود نہ تھے۔ وہ یہ خبر سنانے بابر علی کے پاس جا چکے تھے۔ بابر، صابرہ کے پرس میں بھی سارے پیسے موجود ہیں۔ انہوں نے کمرے میں پہنچ کر بابر کو بتایا۔ واقعی؟ بابر علی خوش ہو کر بولا، ہاں واقعی۔ صابرہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، ماموں کیا آپ کے پیسے بھی مل گئے؟ ہاں ماموں کو بھی مل گئے، بابر علی نے بتایا۔ صابرہ اب کیا کہتی ہو؟ ماموں فرقان نے صابرہ کو بغور دیکھا۔ میں کیا کہوں ماموں، پیسے مل گئے یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ پیسے غائب کہاں ہو گئے تھے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، صابرہ نے بے نیازی سے کہا۔ ویسے یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ دونوں کے پاس سے رقم غائب ہو گئی۔ اس مرتبہ فیاض حسین بولے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بازار میں کسی نے اڑا لی، اگر یہ پیسے نہ ملتے تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہتا۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اپنی جیب اور پرس اچھی طرح نہ دیکھا، فیاض حسین نے رائے دی۔ بھائی صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ بابر علی نے کہا۔ صابرہ نے تو میری جیبیں بھی کھنگال ڈالی تھی۔ فیاض صاحب آپ کو جنوں وغیرہ پر یقین ہے؟ فرقان ماموں نے اب صاف لفظوں میں پوچھا۔ مجھے تو بس پیسے پر یقین ہے، یہ پیسہ اتنا بڑا جن ہے کہ سب کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے، فیاض حسین نے ایک قیمتی سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا۔ ان کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ فیاض حسین ایک بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بس ایک ہی چیز پر یقین کیا تھا اور وہ تھا پیسہ۔ پیسہ ان کا ایمان تھا۔ وہ جن بھوتوں سے نہیں ڈرتے تھے، البتہ ڈوبتی ہوئی رقم سے ان کی جان جاتی تھی اور آتی ہوئی رقم سے ان کے جسم میں جان پڑ جاتی تھی۔ وہ 2 اور 2 4 کے آدمی تھے۔ ہندسوں میں ان کے لیے بڑی کشش تھی۔ یہی بات تھی کہ انہوں نے ماموں فرقان کی بات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ماموں فرقان نے سوچا کہ جو آدمی پیسے کے علاوہ کسی بات پر یقین ہی نہ رکھتا ہو، اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ۔ اکبر کو جب پیسے ملنے کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا، ورنہ جب سے وہ لوگ گھر سے چلے تھے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھیں جو ذہنی پریشانی کا باعث تھیں۔ ٹرین میں ایک کالے بلے نے پریشان کیے رکھا، گھر آئے تو بری کے سوٹوں میں غلاظت بھر گئی، غلاظت بھی ایسی کہ ڈرائی کلیننگ کے بعد بھی ان کپڑوں میں سے بو نہ گئی۔ پھر نیا جوڑا خریدنے بازار گئے تو صابرہ کے پرس اور ماموں فرقان کی جیب سے پیسے غائب ہو گئے۔ جن قاضی کو بلایا گیا تھا وہ اچانک بخار میں مبتلا ہو گیا، نکاح پڑھانے نہ آ سکا۔ مشکل میں ایک اور قاضی کا انتظام کیا گیا، وہ نکاح خواں تھا بھی یا نہیں، بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر پورے نکاح پڑھایا۔ یہ واقعات کی وہ کڑیاں تھیں جو ایک کے بعد ایک ظہور پذیر ہو کر اکبر کے دل کا قرار لوٹ رہی تھیں۔ نیلم سے شادی اس کا خواب تھی۔ اس نے کراچی میں اپنے گھر کے لوگوں اور خاندان والوں سے اس کے حسن کے چرچے سنے تھے اور وہ اسے دیکھے بغیر ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کے خواب بننے لگا تھا، اور جب نیلم لاہور سے کراچی آئی اور اکبر نے پہلی بار اسے دیکھا تو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس کی۔ وہ اس کے تصور سے بھی کہیں حسین تھی، اس قدر حسین کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ نیلم نہیں، نیلم پری ہے۔ ایسا ملکوتی حسن انسانوں میں کہاں ہوتا ہے، یہ انسان نہیں پری ہے، پری۔ اکبر نے بچپن میں پریوں کے بہت قصے پڑھے تھے۔ نیلم کو دیکھا تو اسے فوراً خیال آیا کہ نیلم کے پر نہیں ہیں، حسن تو ویسا ہی ہے، اگر اس کے پر لگے ہوتے تو یہ نیلم پری ہو جاتی۔ بس اس دن سے اس نے دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی کہ اے اللہ میری شادی نیلم سے کرا دے، جوڑے آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے اکبر کی دعا قبول کر لی اور خوش ہو کر نیلم کو اس کے نام لکھ دیا۔ خاندان میں لڑکوں کی کمی نہ تھی، لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں ایک سے ایک لڑکا تھا۔ نیلم کے نام پر سب اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، لیکن قرعہ فال نکلا اکبر کے نام، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اب وہ وقت بہت نزدیک تھا جب اس کا مقدر کھلنے والا تھا، اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی، اکبر اس انتظار میں تھا کہ کب وہ لمحہ آئے اور کب وہ حجرہ عروسی میں پہنچے۔ اب وہ وقت قریب تھا۔ اکبر کی بہن راشدہ نیلم کو بنا سنوار رہی تھی، ہلکی لپسٹک کو اور گہرا کیا جا رہا تھا، لباس درست کیا جا رہا تھا۔ نیلم کی امی واجدہ نے کمرے میں مٹھائی، پھل اور ایک بڑا گلاس دودھ سے بھرا رکھ دیا تھا۔ راجدہ اپنے بھائی کو لینے جا چکی تھی۔ واجدہ نیلم کو گلے سے لگا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ اچھا چندا، صبح ملاقات ہوگی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نہ نکل پائیں تھی کہ انہوں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے فوراً زور سے چیخ ماری۔ واجدہ کی چیخ سن کر نیلم پریشان ہو گئی۔
اس نے وہ منظر نہ دیکھا تھا، اس لیے فوراً اسے سمجھ میں نہ آیا کہ امی نے کیوں چیخ ماری ہے۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنا دلہن ہونا بھول گئی اور گرتی پڑتی دروازے کی طرف بھاگی۔ اکبر دروازے کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی سانس کو بدحواس اور اپنی دلہن کو بے حال دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ وہ واجدہ نے کمرے کے اندر اشارہ کیا۔ راشدہ نے آگے بڑھ کر نیلم کو سنبھالا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ کالا بلہ ٹرے میں گرا ہوا دودھ اپنی سرخ سرخ زبان سے لپ لپ پی رہا ہے۔ اس نے دودھ سے بھرا گلاس ٹرے میں الٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بڑا غصہ آیا۔ اس کالے بلے نے اس کی آنکھوں سے میٹھے میٹھے خواب چھین لیے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کالے بلے کی دم پکڑ کر پہلے اسے خوب چکر دے اور پھر زور سے گھما کر دیوار میں دے مارے۔ وہ کالا بلہ اکبر کے غصے سے بے نیاز بڑے آرام سے دودھ پی رہا تھا، اور جب تک اس نے دودھ کا ایک ایک قطرہ ٹرے میں سے نہیں چاٹ لیا اس نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اکبر نے آگے بڑھنا چاہا مگر جیسے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اس وقت خوف نہ تھا، شدید غصہ تھا۔ وہ اس بلے کی ڈھٹائی پر حیران تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اکبر کمرے میں آ گیا ہے اور 4 قدم کے فاصلے پر ہے، اس کی دم پکڑ کر گھما سکتا ہے، مگر اس کالے بلے کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ لپ لپ دودھ پیے جا رہا تھا اور اکبر اسے مارنے کی شدید خواہش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ بس یہ کچھ لمحوں کی بات تھی۔ دودھ پینے کے بعد اس کالے بلے نے سائڈ ٹیبل سے چھلانگ لگائی۔ اب وہ اکبر کے مقابل تھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اکبر نے ٹھوکر مارنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائی اور اسے ٹھوکر مارنے ہی والا تھا کہ وہ بلہ بجلی کی تیزی سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس بلے کی رگڑ سے اکبر غیر متوازن ہو گیا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، نہیں تو زمین پر گر پڑتا۔ اس کالے بلے کی رگڑ بڑی آہنی تھی۔ اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی لوہے کی چیز اس کی ٹانگوں سے رگڑتی ہوئی نکل گئی ہو۔ کالے بلے کے جانے کے بعد دلہن کو پھر سے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ ٹرے صاف کر کے ایک گلاس دودھ اور رکھا گیا۔ دلہن جب سج بن کر بیٹھ گئی تو سب خواتین کمرے سے نکل آئیں۔ تب راشدہ نے اپنے بھائی اکبر سے کہا، جائیے صاحب، دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شکریہ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اکبر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سامنے دیکھا، نیلم سر جھکائے بیڈ کے درمیان بیر بہوٹی بنی بیٹھی تھی۔ اکبر نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، چٹخنی چڑھائی اور مسکراتا ہوا دلہن کی طرف پلٹا۔ اب جو بیڈ پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہوش کیوں نہ گنواتا، بات ہی ایسی تھی۔ اس کے سامنے ایک دلہن نہیں 2 دلہنیں بیٹھی تھیں، اور یہ دونوں دلہنیں نیلم ہرگز نہ تھیں۔ کوئی خبیث صورتیں تھیں، ایسی صورتیں کہ آدمی دیکھے تو گر کر بے ہوش ہو جائے۔ وہ کالی بھجنگ عورتیں تھیں، دونوں کی صورتیں ایک جیسی تھیں۔ 1 فٹ لمبی زبان، ایک دم سرخ جیسے ابھی کسی کا خون چاٹا ہو۔ لال زبانیں کتوں کی طرح اندر باہر ہو رہی تھیں، اور زبانوں کے دائیں بائیں سے لمبے لمبے 2 دانت جھانک رہے تھے۔ ان عورتوں کی ناک نہیں تھی، ناکوں کی جگہ 2 گہرے سوراخ تھے۔ ان کی آنکھوں میں سے شعلے خارج ہو رہے تھے۔ اس قدر بڑی اور ڈراؤنی آنکھیں تھیں اور ان کی طرف دکھا نہ جائے، آدمی دیکھے تو غش کھا جائے۔ دونوں عورتیں دلہن کے روپ میں تھیں، سرخ جوڑا اور زیور سے آراستہ۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی تھیں، ان کے چہروں پر گھونگھٹ نہ تھے۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی زبانیں جلدی جلدی اندر باہر کیں اور اس طرح غراتی ہوئی اٹھیں جیسے اسے پکڑ کر کچا چبا جائیں گی۔ اکبر گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا۔ پلک جھپکتے میں اس نے چرخنی کھولی اور دروازے سے نکل گیا۔